امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہرمس میں جہازوں کی نقل و حرکت بحال کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے اقدام کو انسانی ہمدردی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا کہ جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کے عمل پروجیکٹ فریڈم کا آغاز آج صبح سے ہوگا۔ متعدد ممالک نے درخواست کی ہے کہ اپنا ہرمس میں پھنسے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ میں حالیہ تنازع میں شامل نہیں ہیں۔ کئی جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہا ہے۔ ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بھی طرح اس عمل میں مداخلت کی گئی تو اس سے نپٹا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق کہتے ہیں ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایرانی نکات کے تحت اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں ہیں۔ ایران کے 30 دن میں جنگ کے مکمل خاتمے کی تجویز ایران کے امن منصوبے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کا امن منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل۔ اپنا ہرمس کو کھولنا، ناکہ بندی کا خاتمہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ سمندری بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی ذمہ داری بھی ایران سنبھالے گا۔ اسرائیل سمیت تمام فریقین کے خلاف اور ان کی جانب سے حملے نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایران یورینیم افزودگی 3.6% کی سطح پر لائے گا۔ ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم یا تنصیبات کو تباہ نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ ایران کے منجمد اثاثے مقررہ مدت کے بعد مرحلہ وار بحال ہوں گے۔ ایران کی سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ باسل اراغچی اور جرمن منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ جرمنی کا ایران سے جوہری ہتھیاروں سے مکمل دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کو فوری طور پر اپنا ہرمس کو کھولنا چاہیے۔ اتحادی کے طور پر جرمنی اور امریکہ کا مقصد یہ ایک ہی ہے۔ ایران اور عمان کے وزیر خارجہ میں بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امریکہ اپنی افواج اور طیارہ بردار جہازوں کی قبرستان کے لیے تیار ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن نزائی کا کہا امریکہ کو سخت انتباہ۔ کہا کہ امریکہ دنیا کا واحد بحری قزاق ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ اپنے بحری بیڑے اور فوج کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امریکہ کو اسپہان میں گرنے والے اپنے طیاروں کا ملبہ یاد رکھنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے پاس فیصلوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ اب ناممکن فوجی مہم جوئی یا تلخ ڈیل میں کسی ایک کا انتخاب کریں۔ فیصلے کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اپنا ہرمس کی پوزیشن دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ ڈپٹی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ علی نیکزاد کہتے ہیں کہ ہرمس صوبے کے حکام اور تعینات فورسز کو ٹاسک دیا جا چکا ہے۔ امریکہ ہرمس کھلوانے میں ناکام رہا۔ ناکہ بندی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے بحری جہاز کبھی اپنا ہرمس سے نہیں گزر سکیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جارح ممالک کو بھی پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ باقی ممالک کے جہاز ایران کی اجازت سے اپنا ہرمس سے گزریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اردن کی منصب ایمن الصفدی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ تمام فریقین کے درمیان تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اردن کے وزیر خارجہ نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان مضبوط 2 طرفہ تعلقات کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز نے تعمیراتی عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔
मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटेड नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का भी। पाक अफवाज ने शिकस्त देकर भारत का गुरूर खाक में मिलाया। एक साल बाद भी भारत अपने जख्म सहला रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की अब जुर्रत नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। एक अच्छे हमसाए की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। मार के हक को 1 साल गुजरा, हमें तजदीद अहद करना होगा। अपने ज़ाती मफादात पीछे रख कर कौमी मफादात को तरजीह देना चाहिए। अपनी बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को भूलती नहीं हैं। ओपेक प्लस के 7 रुकन मुल्कों का जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। ओपेक प्लस के बयान में कहा गया है कि यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर, ओमान ने तेल की मार्केट के इस्तेहकाम की अज़्म का अदा किया। जंग के बाद तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है कि मुस्तक़बिल में तेल की कीमतों में कमी की पेशगोई है। अब नहर से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा और सदर ट्रंप की चीन के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। अमेरिका की तवानाई बरामदात अब बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। सिंध के बेशतर इलाकों में हीट वेव। हैदराबाद और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। सखर, जैगबाबाद, शहीद बेनज़ीर और मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन, पारा 42 डिग्री, शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस हुई। शहर कायद में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी गर्मी का राज है। सिबी और तुरबत में 46, कबातर में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ी। लाहौर में बारिश के बावजूद दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। साहिवाल 43, मुल्तान, डीजी खान 41, इस्लामाबाद 37, पिशावर में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई।